السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور، اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ اسلام آباد میں پچھلے کئی ہفتوں سے ایچ ای سی کے سامنے ایک احتجاج جاری ہے، اور وہ احتجاج ہے فاٹا اور بلوچستان کے جو بچے بچیاں ہیں وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، اپنے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں اپنی تعلیم چھوڑ کے. اور وہ احتجاج یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پر جو فاٹا اور بلوچستان کے بچے تھے ان کے لیے نشستوں کا کوٹا مخصوص ہوتا تھا کہ ان کو وہاں پر میرٹ سے ہٹ کے بھی کوٹے پر داخلہ ملتا تھا، تاکہ وہ بچے بھی برابر کے پاکستان میں ان کو ترقی کے اور تعلیم کے مواقع ملے، کیونکہ یہ وہ انڈر پریویلیجڈ ایریاز ہیں. لیکن ہوا کیا کہ یہی بچے اب ان کا کوٹا جب ختم کر دیا گیا اسی ایچ ای سی کی طرف سے، تو اب یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کا کوٹا بحال کیا جائے. تو کیوں ایچ ای سی نہیں سن رہا اور ان کا مطالبہ ہے کیا؟ ہم اس کے اوپر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، آپ کہاں سے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، میرا نام محمد علی ہے اور میرا تعلق درہ دمخیل فاٹا سے ہے. فاٹا سے ہے. تو کیا آپ کے مطالبات ہیں؟ کتنے دن سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایچ ای سی کے سامنے؟ جی، ہم فاٹا اور بلوچستان کے اسٹوڈنٹس پچھلے 24 دنوں سے ایچ ایس سی آفس کے سامنے اسلام آباد H8 میں دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں. اور ہمارا مطالبہ سر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایچ ایس سی انڈیجنس اسکالرشپ فار انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس آف ایکس فاٹا اینڈ بلوچستان، جس میں 265 میڈیکل سیٹس ہے، جس میں 133 سیٹس بلوچستان کے لیے ہے اینڈ 132 سیٹس فاٹا کے لیے ہے. تو ہمارا سمپل مطالبہ یہ ہے کہ کائنڈلی ہمارے اس پروجیکٹ میں جس میں 265 میڈیکل سیٹس ہے along with اسکالرشپ، اس پروجیکٹ کو، اس سیٹس کو جلد از جلد ریسٹور کیا جائے. اور یہ جو آپ کے مطالبات ہیں اس کے اوپر ابھی تک کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایچ ای سی سے کوئی آپ لوگوں سے بات کرنے آیا؟ سر افسوس کی بات ہے کہ ہم پچھلے 24 دن سے دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور جس حال میں ہم دن اور رات کھلے آسمان کے نیچے گزار رہے ہیں، اور جس حال سے ہم گزر رہے ہیں، تو ابھی تک ہمیں کوئی اس طرح کا پازیٹیو رسپانس حکومتی نمائندوں سے، ایچ ای سی سے کوئی اس طرح کا پازیٹیو رسپانس سر نہیں آیا. کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا؟ سر رابطے ہوئے ہیں، لیکن سر ان کا کچھ پروگریس نہیں شو کیا، ہمیں ابھی تک کوئی پازیٹیو رسپانس شو نہیں کیا. سر اپوزیشن جماعتوں میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہو؟ کوئی آیا ہو آپ کے کیمپ میں؟ جی، صرف محسن داوڑ صاحب ابھی آئے ہیں، ہمارا حال پوچھا انہوں نے، باقی اس کے علاوہ کچھ اس طرح کی کوئی خاص کچھ نہیں آیا. سر کوئی لوگ نہیں آئے؟ کسی نے محسن داوڑ کے علاوہ کسی نے کوئی سالیڈرٹی نہیں شو کی؟ ٹھیک ہے سر، مشتاق احمد صاحب نے اور انور اللہ کاکڑ صاحب نے سینٹ پہ پرسوں اس پہ بات کی ہے فلور پہ، تو ہم اس کے بہت کچھ شکر گزار ہیں. باقی سر کسی نے کوئی ہمیں کوئی رسپانس نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے فاٹا کے نمائندے ہیں یا چاہے کوئی پنجاب اور بلوچستان کے ہیں. ہم اسی طرح ایک اور ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ بھی اسی احتجاج میں شریک ہے. آپ کہاں سے، آپ کا تعلق ہے اور کب سے آپ اس احتجاج میں شریک ہیں؟ میرا دیر سے تعلق ہے. یہ جو احتجاج ہے یہ تقریباً پچھلے 24 دنوں سے جاری ہے، اور یہ جو ہمارے دوست ہیں پچھلے 24 دنوں سے اس اسلام آباد کی سردی میں جو وہ خوار ہو رہے ہیں. جو دراصل مسئلہ ہے، مسئلہ تو سب لوگوں کی ظاہر ہے کہ وہ جو سیٹیں ہیں ایکس فاٹا کی بلوچستان کی، ان کو جو ختم کیا گیا تھا ان کو بحال کرنے کا ہے. لیکن جو دراصل مسئلہ ہے ہم طلباء کا وہ یہی ہے کہ جب تک اسٹوڈنٹ یونین بحال نہیں ہوں گے، طلباء یونین بحال نہیں ہوں گے، وہ جب تک زیان ہے، جب تک اس پہ پابندی لگائی ہے، تب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلباء کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے. کبھی ایک مسئلہ سر اٹھاتی ہے، کبھی فی ہائیک ہوتی ہے، کبھی کیمپسز کے اندر وومن کے ساتھ ہیراسمنٹ کے مسئلے آتے ہیں، کبھی اور مسائل آتے ہیں. تو جب تک یہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے، طلباء یونین ہے، یہ جب تک بحال نہیں ہوتے تو تب تک یہ جو مسائل یہ اس طرح وقتاً فوقتاً جو سر اٹھاتے رہیں گے. اچھا، اور آپ جو اتنے عرصے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو نظر آیا ہو کہ کوئی امپروومنٹ ہو رہی ہے؟ کوئی وہ سوچ رہے ہیں آپ کو احتجاج کے بعد؟ کسی نے رابطہ کیا ہو؟ کوئی آپ کو احساس لگ رہا ہو کہ نہیں ہمارے احتجاج سے شاید یہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں، یا یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے؟ بالکل بھی ایسا تو کوئی بھی نہیں لگ رہا کہ یہ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں ہمارے مطالبات پہ سنجیدگی سے. جس کے پاس بھی گئے حکومتی اراکین جو جس کے پاس بھی گئے، ان کا یہ ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو احتجاج اور یہ دھرنا ختم کریں، اس کے بعد ہم سوچیں گے. یہ تو مطلب ایک مذاق ہے، کیونکہ پچھلے سال بھی جب ہمارے دوستوں نے پی ایم سی کے سامنے تھے، بلکہ اس سے پچھلے سال بھی جب ہم تھے تو یہی پہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ دھرنا ختم کریں، اس کے بعد ہم کریں گے. جب دھرنا ختم کیا گیا، پھر جو ہے وہ 2 مہینے تک کچھ بھی نہیں ہوا. پھر دوبارہ ہم 2 مہینے بعد ہے پھر دھرنا کیا. پھر جب پی ایم سی کے پاس گئے، کچھ آفیشلس کے پاس گئے، ان کا یہی مطالبہ تھا کہ آپ دھرنا ختم کریں تو پھر آپ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. جس کا مطلب ہے یہ جو کہنا کہ دھرنا ختم کرے پھر سوچا جا سکتا ہے، یہ ایک غیر سنجیدگی کی علامت ہے، غیر سنجیدہ ہے وہ ہمارے ان مسائل کو لے کر.
مطلب آپ کو ان کے وعدوں پر اعتماد نہیں ہے, جب بھی دھرنا ختم کروا لیتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں کرتے جو وعدے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ ہیں, یہ بلوچستان سے ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں آپ کہاں سے تعلق ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام عدنان علی ہے, میرا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے. بلوچستان سے ہیں آپ, صرف دھرنے کے لیے اسلام آباد آئے ہوئے ہیں, ویسے اسلام آباد کے نہیں ہیں, مطلب کوئٹہ سے ٹریول کر کے؟ جی بالکل, ہم وہاں سے آ کے ادھر صرف دھرنے کے لیے آئے ہیں اور ایک امید لے کر آئے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری پوری قوم کا ایک مشترکہ گھر سمجھا جاتا ہے, اس گھر سے ہمیں کامیابی ملیں گے اور یہاں پر لوگ سپورٹ کریں گے. لیکن ایک طرح سے مایوسی بھی ہے کیونکہ یہ اسلام آباد جیسے شہر سے شہر ناپرسان بن گیا. یہاں کی نہ تو کسی لوکل کمیونٹی نے ہمارا پوچھا, نہ ان لوگوں نے ہمارا پوچھا جن کو ہم نے الیکٹ کر کے ادھر پارلیمنٹ میں بھیجا ہے. فاٹا کی 7 ڈسٹرکٹ سے اتنا بڑا بلوچستان کی جس کو آپ دیکھو تو ایک طرح سے آدھا پاکستان ہے رقبے کے لحاظ سے, اس کے لیے آپ کے پاس ایک معمولی سے پروجیکٹ کو ریسٹور کرنے کے فنڈ نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ کے لیے اور ہمارے پرائم منسٹر کے لیے یا باقی بھی جتنے ادارے ہیں ان کے لیے نہایت ہی شرم کی بات ہے کہ آپ OIC کانفرنس کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں, آپ جو ہے افغان کو ایڈ دے سکتے ہیں, آپ باقی کووڈ میں ایون چائنا کو آپ ایڈ دے سکتے ہیں, لیکن اپنے بچے جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں جن کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے تو اس کو آپ پھر تعلیم نہیں دے سکتے. اس کے لیے پھر آپ کے پاس فنڈ نہیں ہوتا, اس کے لیے پھر آپ کی جب فلور سے اپنی ایک ریزولوشن بھی پاس ہو جائے تو پھر جب فاٹا اور بلوچستان کی بات آ جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے آئین بھی کاغذ کا ٹکڑا بن جاتا ہے, پھر آپ کے لیے ریزولوشن کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی, پھر آپ کے لیے قبائل آپ کے پاس فنڈ بھی نہیں ہوتا, پھر آپ غریب بھی ہو جاتے. تو ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لہٰذا ہمارے حال پر رحم کرے. ہم ادھر 24 دنوں سے جو دھرنا دیے بیٹھے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں دھرنے کا شوق نہیں ہے. آپ کو جب ضرورت تھی اسٹیٹ کو ٹیررسٹ سے صاف کرنا تو ہم نے آپ کو اپنی زمین پرووائڈ کر دی, ہم اپنے گھروں بار سے نکل لے, آپ نے ہماری بازاریں مسمار کر دی. اب تو آپ نے ہمیں اتنے لو ڈگری کا کر دیا کہ یقین مانے سر, وار آن ٹیرر میں ہماری 2 سال 3 سال یہاں پہ ہر کسی کے ضائع ہو چکے. ابھی پھر ہمارا ایک ایجوکیشنل ایئر ڈینجر میں یہ لوگ ڈال رہے ہیں. تو آپ خدا کے لیے رحم کرے, اسٹیٹ کو جب بھی ضرورت تھی, ریاست کو جب بھی ضرورت تھی, ہم نے ساتھ دیے. ابھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے, ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے, آپ ہمیں تعلیم دے دیں. اچھا یہ بتائیے, یہ اتنے دن سے آپ دھرنا دیے بیٹھے ہیں, کوئی HEC کا نمائندہ آپ لوگوں کے پاس چل کے آیا ہو, کوئی حکومت کا نمائندہ چل کے آیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ نہیں ہم یہ امپروو کرتے ہیں, ہم یہ کوٹا بحال کرواتے ہیں, آپ لوگوں کو کوئی گارنٹی دی ہو, کسی نے بات کرنے کی کوشش کی ہو؟ جی اتنی پولائٹ تو ہماری گورنمنٹ اور ہماری پاکستان نہیں ہے کہ یہ چل کے ہمارے پاس آئیں گے. ہاں ایک طرح سے انہوں نے ہمیں بلائے, HEC نے بلا لیا یا جتنے بھی 1-2 اسٹیک ہولڈرز نے, لیکن انہوں نے اس طرح کی کوئی شیورٹی نہیں. ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آفیشیلی ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. ایک طرح سے سمپتی اور سمپتی کے لیے بھی وہ آ نہیں سکتے, ان کو اتنی فرصت نہیں ہے. سمپتی بھی ہمیں دے رہے ہیں اور پاس بھی ہم ان کے جا رہے ہیں. باقی آفیشیلی ہماری کوئی اس طرح کی میٹنگ نہیں ہوئی کہ جو آفیشیلی نوٹیفائی ہو کہ ان کے ساتھ ہماری یہ مذاکرات ہوئی یا یہ ہوئی ہے. 24 دن سے آپ لوگ سڑک پر ہیں, HEC کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پراپر آپ کے پاس شیلٹر نہیں ہے, کہ کس طرح کھانا پینا افورڈ کرتے ہیں, سب کچھ کس طرح چلا رہے ہیں؟ آپ سب لوگ اسٹوڈنٹ بچے ہیں, اتنے دور سے آئے ہوئے ہیں, ادھر خوار ہو رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیسے؟ دیکھیں سر, دھرنے کی اگر میں بات کروں نا تو پوری پاکستان میں ایسا ہر کوئی ہے جو دھرنے سے گو تھرو ہوا ہے. سب کو پتہ ہے کہ دھرنے میں کس طرح ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. لیکن پھر اسپیشلی ہم انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس نہ تو کوکنگ کا کوئی سسٹم ہے, نہ پانی کا سسٹم ہے. یقین مانے سر, جب یہ شیلٹر ہمارے اوپر کے نہیں تھا سر, ابھی بھی بارش آنے والی, تو ہم اتنے مشکل سے سوئے تھے کہ ہمارے ایک دوست کے پاس کتا سویا تھا. صبح جب اٹھا تو اس نے کہا یہ دیکھو اپنے حق کے لیے ہمیں کیسے کیسے سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے کبھی, اور کسی نے ہمارا حال نہیں پوچھا, کسی کو فرصت نہیں. یقین مانی یہ وزیر اعظم صاحب یا یہ باقی اسٹیک ہولڈرز جنہوں نے فاٹا کا انفراسٹرکچر دیکھا ہے, جنہیں پتہ یہ اگر ہمیں 5 منٹ دے دے تو ہماری یہ 24-25 دنوں کی ضلالت ختم ہو جائیں گی اور ہم گھر خوشی سے چلے جائیں گے. لیکن یہ بات میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, ہم پہلے بھی بھوک سے گو تھرو ہوئے ہیں, ہم نے پہلے بھی گھر بار چھوڑے ہیں. یہ ابھی ہم ایک طرح سے ٹیمپریری بھوک بھی برداشت کر لیں گے, ٹیمپریری کیمپ میں رہنا, لیکن ہمیں اپنا مستقل اور برائٹ فیوچر نظر آ رہا ہے, تو اس کی خاطر پھر ہم یہ برداشت کر لیں گے. شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور بھی بچیاں یہاں پہ احتجاج کر رہی ہیں. آپ کہاں سے ہیں اور آپ کیوں ان لوگوں کے ساتھ شریک ہیں, کہاں سے ہیں؟
सुख सलाम कॉमेड, मेरा नाम रूबा मुमताज़ और मेरा ताल्लुक रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट फ्रंट से है। तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स के पहले भी हम लोग देखते हैं माजी में मतलब बेशुमार मसाइल हैं उनके, और जो आज तक मतलब ना ख़त्म होने वाला सिलसिला उन मसाइल का शुरू है, और जिनमें ये एक एक्स फाटा के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अपने मुतालबात हैं, हम पूरी तरह से उनके मुतालबात की हमायत करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि स्टूडेंट्स एक माशरे की एक बहुत ही नाजुक परत होती है, और इसलिए हम लोग उनके मुतालबात की भी हमायत कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जहाँ पे तालीम पाकिस्तान के आइन में जहाँ एक बात मेंशन है कि भाई आप लोग को तालीम मुफ्त फराम की जाएगी, रोटी कपड़े की सारी गारंटी रियासत की होनी चाहिए, ठीक है। तो उस पे अब ये हुकूमत उनको जहाँ पे भी उनको मिलता है तालीम के नाम पे उनने इंस्टीट्यूट खोल के और तालिब इल्मों को लूट रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। फिर वो इतनी महंगी तालीम और बग़ैर तालिब इल्मों से पूछे या उनकी मर्ज़ी के उनकी फ़ीस में हर बार उनसे नया इजाफ़ा किया जाता है, और मतलब कोई तरीक़ा इससे छोड़ा नहीं जाता जिससे इन तलबा को मसाइल से दो चार ना किया जाए। तो हम लोग का यही मुतालबा है कि इनके मसाइल को हल किया जाए, और सबसे अहम मसला हम लोग का ये है कि मुफ्त तालीम जो हर तालिब इल्म का हक़ है उसको फ़राहम की जाए, और तलबा यूनियन को भी बहाल किया जाए, जिससे स्टूडेंट्स के मसाइल उनसे पूछ के और स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म से ही उन मसाइल का हल किया जाए। थैंक यू। ये आपने देखा है कि ये पिछले 24 दिन से ये बच्चे बच्चियाँ एहतजाज कर रहे हैं, HEC के सामने धरना दिए बैठे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। जैसे कि एक बच्चे ने बताया कि हम रात को सोते हैं तो हमारे पास सोने की जगह नहीं है, हम सड़क पर सो रहे होते हैं, जानवर कुत्ते आके पास सो गिर जाते हैं। तो इस हालात में ये बच्चे रह रहे हैं। आप देखिए स्टूडेंट बच्चे हैं, कैसे अपना खर्च अफोर्ड कर रहे होंगे, कितनी मुश्किल से फाटा और बलूचिस्तान से ट्रैवल करके आए हैं, और 24 दिन से इस हुकूमत के पास इतने भी नहीं, इस रियासत में इतनी भी शर्म नहीं कि जाते इन बच्चों से बात करते, इनसे पूछते क्या चाहिए। एक कोटा चाहिए चंद 100 सीटों का, चंद 100 सीटों का कोटा चाहिए, जो रियासत चंद 100 सीटों का कोटा ना दे सकती हो अपने उन एरियाज़ के बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज्ड हो। तो उस रियासत को आप किस बात का आखिर हमसे वो टैक्स लेती है, किस बात की सहूलियात लेती है। जैसे कि एक बच्चे ने भी कहा कि ये लोग OIC की कॉन्फ्रेंस पे इतने अरबों रुपए लगा सकते हैं, ये अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को माली एड दे सकते हैं, जो माजरत के साथ आपकी फाटा की जो आपने बाड़ लगाई थी वो उखाड़ के ले गए, और कहते हैं कि हम यहूदियों से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ना पसंद करेंगे। ये उनको पैसे दे सकते हैं, लेकिन ये अपने बच्चे, अपने शहरियों को जिनसे इस रियासत ने तालीम और सेहत और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का वादा आईने पाकिस्तान में कर रखा है, वो नहीं दे सकते। तो अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।